السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق 104 سے لے کر 112 تک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے سبق کی آپ کو سمجھ آئے گی۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رعینا، تم نہ کہو رعینا، وقولوا انظرنا، کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنتے رہو، وللکافرین، کافروں کے واسطے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، اے ایمان والو، لا تقولوا رعینا، تم اپنے نبی کو رعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنتے رہو، وللکافرین، واسطے کافروں کے عذاب ہے دردناک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ تم اپنے نبی کو رعینا مت کہو، کیونکہ یہودی جو تھے آپ کی مجلس میں بیٹھتے، حضرت کی باتیں سنتے، بعض اچھی طرح نہ سنتے تو اس کو مقرراً تحقیق کرنا چاہتے تو کہتے رائنا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری رعایت کرو۔ یہ کلمہ ان سے سن کر کبھی مسلمان بھی کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہو، اور کہنا ہے تو انظر نہ کہو۔ اس کے معنی بھی یہی ہے، ابتدا ہی سے متوجہ ہو کر سنتے رہو تو دوبارہ پوچھنا ہی نہ پڑے۔ اس لفظ کو بدنیتی اور فریب سے کہتے تھے۔ اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے تو رائنا ہو جاتا، یعنی ہمارا چرواہا۔ یہود کی زبان میں رائنا احمق کو بھی کہتے ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا، منع فرمایا ہمارے نبی کو رائنا کہنے سے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ما یود الذین کفروا، دل نہیں چاہتا، ما یود الذین، نہیں چاہتا ان لوگوں کا، کفروا، جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور مشرکوں میں سے، اس بات کو، ان ینزل علیکم، کہ اترے ان پر کوئی، علیکم ان پر، خیر من ربکم، کوئی بات اچھی رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ، اللہ تعالیٰ خالص کرتا ہے برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یہ کافر جو ہے اہل کتاب میں سے، یہ نہیں، اور مشرک نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی بھلائی پہنچے، رب کی طرف سے، کیونکہ یہ قرآن کے نزول کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ یہود تمنا کرتے کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں پیدا ہو۔ مشرکین مکہ چاہتے تھے ہماری قوم میں سے، مگر یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے کہ امی لوگوں میں آخر الزمان نبی کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت، او ننسیھا، تو لے آتے ہیں، او ننسیھا، یا بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منھا، تو لے آتے ہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر، او مثلھا، یا اس کے برابر۔ الم تعلم، کیا تم نے نہیں جانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا تان تھا کہ ہم تمہاری کتاب میں بعض آیت منسوخ ہوتی ہیں، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی، تو جس عیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوئی، اس عیب کی خبر کیا خدا کو پہلے سے نہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عیب نہ پہلے میں، بعد میں تھا، نہ پچھلی میں، لیکن حاکم مناسب وقت دے کر جو چاہے حکم کرے، اس وقت وہی مناسب تھا، اب دوسرا حکم مناسب ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو آیت میں منسوخ فرما دیتے ہیں تو اللہ کو اس کے بدلے میں اور آیت لے آتے ہیں جو اس کے مثل ہو یا اس سے برابر ہو، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ الم تعلم، کیا نہیں جاننا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ، لہ، واسع اس کے بادشاہی ہے آسمان کی اور زمین کی، ما لکم من دون اللہ، نہیں کوئی اللہ کے سوا، ولی ولا نصیر، نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کیا تم نے جانا نہیں، بے شک بادشاہی اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ولی، نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ ام تریدون، کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو، ان تسالو، کے رسول
ان تسألوا کے سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل جس طرح سوال ہو چکے موسیٰ سے من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی کفر کرے، ومن یتبدل الکفر جو کوئی بدل لے وے کفر کو ایمان کے مقابلے میں، فقد ضل پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سوا السبیل سیدھی راہ سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ سوال کیے جاؤ جس طرح پہلی امتوں نے سوال کیے، تم بھی اس طرح اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ چاہے تو بدل دے گا۔ ومن یتبدل الکفر تم بدلنا چاہتے ہو کفر کو ایمان کے مقابلے میں، تحقیق تم گمراہ ہو گئے سیدھی راہ سے۔ ودا کثیر من اہل الکتاب دل چاہتا ہے کثیر من اہل الکتاب بہت سے اہل کتاب کا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کہ کسی طرح بدل دے بعد اس کے ایمان ہونے کے پیچھے، کفارن پیچھے کافر کے، حسد من عند انفسہم بسبب اپنے، حسد من حسد کے، عند انفسہم اپنے نفس کے ساتھ، من بعد اس کے ما تبینہ جو کہ ظاہر ہوا، لہم الحق حق کے ساتھ، فاعفوا واصفحوا پس تم درگزر کرو، وصفہ خیال میں نہ لاؤ، حتیٰ یاتی اللہ یہاں تک کہ آ جائے حکم اللہ کا، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ، یہ ان کے دلوں کی حسد ہے، بخیلی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر دے گا جو تمہارے دلوں میں ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں تو ان کو درگزر کر دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا جو کچھ بھیجو تم، لِأَنفُسِکُم اپنے واسطے بھلائی پاؤ کو، لِأَنفُسِکُم من خیرٍ بھلائی پاؤ گے، تجدو پاؤ گے عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دیتے رہو، جو نیکی کرو گے اپنے نفسوں کے لیے، اللہ فرما رہے ہیں اس سے بہتر تم پاؤ گے اللہ کے نزدیک، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ نماز کا حکم بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں نماز کا حکم آ رہا ہے، وہاں زکوٰۃ کا حکم بھی آ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ قالوا کہتے ہیں ہرگز نہیں داخل ہوں گے، الا من کان یہوداً او نصارا یہودی اور نصاری، تلک امانیہم یہ ان کی حسرتیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں، قل ہاتوا برہانکم قل کہہ دیجئے لے آؤ تم کوئی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہودی اور نصاری جو ہیں وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم ہی داخل ہوں گے جنت میں، تو اللہ فرما رہے ہیں تلک امانیہم یہ ان کی حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں، ان کو کہہ دو قل ہاتوا برہانکم لے آؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم بلکہ من اسلم جو مسلمان ہوا، وجہہ للہ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ اچھا نیکی کرنے والا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ اللہ کے نزدیک، فَلَهُ أَجْرُهُ واسع اس کے ہے اجر اللہ کے نزدیک، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی مسلمان ہوا اور اپنا چہرہ اپنا دل اللہ کی طرف کرتا ہے تو وہی نیکی کرنے والا ہے، اور ان کے فلاح اجرہ ان کا اجر اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو نیکی کرنے والے نیک عمل کرنے والے ہیں قیامت کے دن اور دنیا میں اس پر کوئی ولا خوف علیہم نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق 112 تک ختم ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔